بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ چینل UK میں حاضر ہیں۔ کل 6 جنوری سال 2021 امریکہ کی تاریخ میں یقیناً سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جائے گا جب دنیا کی سپر پاور میں جمہوریت کو پامال کیا گیا۔ کل کیا ہوا اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ کل جب امریکی پارلیمنٹ ہاؤس جسے کیپٹل ہل کہا جاتا ہے اس پہ حملہ کیا گیا۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب ارکان پارلیمنٹ ایک اہم کارروائی میں مصروف تھے۔ وہ اہم کارروائی کیا تھی اس کی تفصیلات میں باہر میں جائیں گے، لیکن پہلے اس حملے کا مقصد اور حملہ کس نے کرایا اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ حملے کا مقصد یقیناً ارکان پارلیمنٹ کو اس کارروائی سے روکنا تھا، اور یہ حملہ کس کی ایما پہ کروایا گیا؟ یہ امریکہ کے صدر جو ابھی صدر ہیں، جو سابقہ ہو جائیں گے 20 جنوری کو، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی حامیوں کو پروووک کرنے کا نتیجہ ہے۔ صدر ٹرمپ جو امریکی انتخابات میں جو بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن ہار چکے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا مزاج رہا ہے کہ ہر بات میں نہ مانوں کی رٹ لگاتے رہے ہیں، اپنی اس ناکامی کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور صاف صاف لیکن بنا کسی ٹھوس ثبوت کے یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن دھاندلی پہ مبنی ہے اور میں اب بھی امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہوں۔ اس سلسلے میں ان کی ایک ریکارڈنگ بھی پکڑ میں آئی ہے جس میں وہ صاف صاف کہتے سنائی دے رہے ہیں کہ مجھے جیتنے کے لیے اتنے ووٹ چاہیے۔ امریکہ کی جمہوریت کے لیے بہت بڑی چوٹ ہے کہ کوئی صدر انتخابات میں دھاندلی کا الزام بھی لگائے اور اپنے حامیوں کے ذریعے امریکہ کی اتنی اہم عمارت پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ بھی کروائے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس حملے کے نتیجے میں 4 افراد جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حملے کے وقت کیا کارروائی ہو رہی تھی؟ حملے کے وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو اہم کارروائی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ ارکان پارلیمنٹ وائس پریزیڈنٹ کی صدارت میں اقتدار کی منتقلی کے لیے انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے تھے ان کو ویریفائی کرنے کی کارروائی میں مصروف تھے، تاکہ آنے والی 20 جنوری کو جو بائیڈن کو صدارت سونپی جا سکے۔ اس کارروائی کے شروع ہونے سے پہلے صدر ٹرمپ نے اپنے نائب صدر کو پہ زور بھی دیا تھا کہ نتائج کو ڈیلے کر دیے، لیکن جب ان کو معلوم چلا کہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک اجلاس میں اپنے حامیوں کو انہوں نے اشارہ دیا، اور ان کے اشارے پہ حامیوں نے جو ان کے حامی تھے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھائی کر دی۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ بامشکل وائس پریزیڈنٹ کو باہر نکالا جا سکا، اور ارکان پارلیمنٹ کو اپنی جان جو ہے کرسیوں اور میزوں کے پیچھے چھپ کے بچانی پڑی، اور فوج کو بھی بلانا پڑ گیا، اور واشنگٹن میں باقاعدہ کرفیو کا نفاذ کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ یہ احتجاج بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جو نو منتخب صدر جو بائیڈن ہے انہوں نے باقاعدہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے صدر ٹرمپ سے اس حملے کو روکنے کا کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امریکہ آج نظر آ رہا ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو پرامن رہ کے گھر واپس جانے کے لیے بھی کہا، لیکن اپنے اس پیغام میں بھی انہوں نے انتخابات کو فوجری یعنی فراڈ پہ مبنی قرار دیا۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے اس حملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور برطانوی وزیر اعظم سمیت یورپی یونین کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت بھی کی گئی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ حامی تو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، لیکن صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، کیونکہ ملکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص ملکی سیکیورٹی کو، اندرونی سیکیورٹی کو اس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے وہ 20 جنوری تک ملک کو کیسے تحفظ فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ جو ان کا مزاج ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی آرڈر پاس دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے گزشتہ 1 سال سے امریکہ میں بہت کیوس، بہت گڑبڑ کا ماحول بنا ہوا ہے، جس سے امریکی عوام اور امریکی میڈیا بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور 20 جنوری کے بعد خود صدر ٹرمپ کے لیے بہت ساری مشکلات اس حملے نے کھڑی کر دی ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ 20 جنوری سے پہلے اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں اور اقتدار اپنے وائس پریزیڈنٹ کے سپرد کر دیں، کیونکہ امریکہ میں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی صدر اپنے جو اقتدار کی منتقلی کا جو دن ہے اس سے پہلے اسٹیپ ڈاؤن ہو کے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو اختیارات جو ہیں وہ سونپ دے، تو اس وائس پریزیڈنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ امریکی صدر کے خلاف کسی بھی قانونی چارہ گوئی کو روک سکتا ہے، جس کو پارڈن کہا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ اس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ قدم اٹھا لیں۔ تو جناب یہ ہیں وہ حالات دنیا کی سپر پاور کے۔ یہ سب حالات عام انتخابات کے بعد ہم نے عموماً تیسری دنیا کے ممالک میں دیکھے ہیں، دھاندلی، جعلی ووٹوں اور انتخابات کے نتائج نہ ماننے جیسے حالات۔
اب یہ سب ترقی یافتہ ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملیں گی۔ اگر آپ میری اس رائے سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کرتے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔